You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے ذکر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہدایات عطا کی ہیں اور جو اذکار تلقین فرمائے ہیں ان کی بے پناہ اہمیت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اذکار کی اس قدر زیادہ افادیت بتائی ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہو جانی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ان اذکار کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ ایک ذکر ہے جس کو عام طور پہ اہل ایمان ذکر کے عنوان سے نہیں سمجھتے، اور وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہیے لا حول، یہ ہا بہت صاف نکلنا چاہیے۔ کسی بھی ذکر کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کا تلفظ صحیح ہو، الفاظ صحیح ہوں گے تو معنی بھی درست رہیں گے تو پورا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ بعض لوگ بڑی پابندی سے اذکار کا اہتمام تو رکھتے ہیں لیکن الفاظ صحیح نہیں ہوتے، تلفظ درست نہیں ہوتا، اور جب تلفظ بدل جاتا ہے تو معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، حولہ میں ہا صاف نکلے اور قوتہ میں قاف بہت واضح رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے وہ ذکر جس کے فضائل آج میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اس کو اذکار میں شامل نہیں مانتا، ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے ہے۔ یہ اگر کسی کے سامنے آپ لاہور پڑھ دیں تو سمجھتا ہے کہ مجھے ہی دفع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اذان کا جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمایا کہ جب اذان سنا کرو تو اس کا جواب دیا کرو۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب جو تلقین فرمایا ہے وہ یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی اذان میں مؤذن صاحب جو کہیں وہی آپ کو کہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جب مؤذن کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہی الفاظ دہراؤ جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا منادی یہ کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز ادا کرنے کے لیے، تو آپ کو حی علی الصلاۃ نہ کہہ کے نبی کی تلقین یہ ہے کہ یہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہی جواب ہے حی علی الفلاح کا
کہ جب اللہ کا منادی پکارے اور کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر انہی الفاظ کو دہراؤ جو مؤذن کہیں۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم ذکر کو تلقین کیا ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس ذکر کی فضیلت، اس کی اہمیت اور افادیت کو جاننے سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سمجھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ جب آپ کوئی ذکر کریں تو اس ذکر کے معنی بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے، تبھی تو من لگے گا، تبھی تو اللہ کی طرف پوری توجہ ہوگی۔ الفاظ کا مفہوم جب دل اور دماغ کی گہرائیوں میں پیوست ہوگا تو پھر وہ ذکر اپنی تمام تر تاثیرات کے ساتھ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں مگر اس کے معنی معلوم نہیں ہوتے، اس کے مفاہیم نہیں معلوم ہوتے، تو پھر پورا فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا، توجہ بھی نہیں پوری ہو پاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بیچارے جن کی صحیح تربیت نہیں ہو پائی، وہ تسبیح کو لے کے تسبیح کے دانے بھی شمار میں نیچے آ رہے ہیں اور باتیں بھی چل رہی ہیں، ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، دونوں ہاتھ پیچھے ہیں اور وہ تسبیح بھی پیچھے ہے اور وہ دانے اس کے چل رہے ہیں اور گفتگو بھی جاری ہے۔ اللہ بہتر جانے وہ کیسا ذکر کرتے ہوں گے۔ ہمارے نبی نے ایسا کوئی ذکر نہیں بتایا، نہ ذکر کرنے کا ایسا کوئی طریقہ سکھایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہیں تربیت نہیں ہو سکی اور نہ ان لوگوں نے کبھی تربیت حاصل کرنے کی کوئی کوشش کی۔ کوشش تو درکنار وہ اس کا ارادہ بھی نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کے ذکر کرنے کی طرح تربیت حاصل کرنی ہے، اس کے آداب معلوم کرنے ہیں۔ تو جب کبھی آپ کوئی ذکر کریں تو پہلے اس کے الفاظ کو درست کریں اور الفاظ کی درستگی کے ساتھ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کا بھی یقین رہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، پھر اس ذکر کی جتنی تاثیرات ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بڑا اہم ذکر ہے۔ اذان میں حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کے جواب میں تو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کثرت کے ساتھ میں ہمیں اور آپ کو ورد کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے لا حول عن المعصیہ ولا قوت بالطاعہ الا باللہ، کسی گناہ سے بچنا، کسی برائی سے بچنا، کسی نیک کام کو انجام دینا، کسی نیکی کو بروئے کار لانا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کو یہ عاجزی بہت پسند ہے۔ جب بندہ اپنی کمزوری کا اقرار کر لیتا ہے، جب بندے میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے، اور اتنا بھروسہ کر لیتا ہے کہ بس وہ آخری حد تک اس کا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں، اپنے کانوں پہ بھروسہ نہیں، اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں، اپنے پہلوں میں دھڑکتے ہوئے دل پہ بھروسہ نہیں، اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے لال خون پہ بھروسہ نہیں، اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں پہ بھروسہ نہیں، اپنے وجود پہ بھروسہ نہیں، اپنے متعلقین اور دوست احباب پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اگر بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ یہ دنیا کے جتنے بھروسے ہیں ان میں کوئی پائیداری نہیں، آنکھیں نہ جانے کب پتھرا جائیں، کانوں کی قوت سماعت نہ جانے کب ضائع ہو جائے، یہ زبان بولتے بولتے نہ جانے کب ٹھہر جائے، پہلوں میں دھڑکتا ہوا دل نہ جانے کب خاموشی کی نظر ہو جائے، رگوں میں دوڑتا ہوا لال خون نہ جانے کب پانی میں تبدیل ہو جائے، اور زندگی کا یہ روشن چراغ نہ جانے کس چوراہے پر بجھ جائے۔
دوست نہ جانے کب دشمن بن جائے، مال نہ جانے کب ضائع ہو جائے، جس مکان میں رہ رہے ہیں نہ جانے کب وہ زلزلے کی نظر ہو جائے۔ کائنات کی کوئی چیز بھروسے کے قابل ہے ہی نہیں، بھروسے کی کوئی قابل اگر ہے تو صرف اللہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر یہ دونوں چیزیں اعلی وجہ الکمال موجود ہیں کہ اس میں بندہ اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا مکمل اعتراف کرتا ہے، اے اللہ میرے اندر کوئی سکت نہیں میں کسی گناہ سے بچ سکوں، اور اے اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی نیکی کو عملی طور پہ برپا کر سکوں، میں بہت لاچار ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت معذور ہوں، لیکن میرے رب اگر آپ کی معاونت مجھے مل گئی، اگر آپ کی مدد مجھے مل گئی تو گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان، نیکی کا کرنا ہمارے لیے آسان۔ آپ کی عطا کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک طرف عاجزی ہے اور دوسری جانب اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اقرار بھی، اعتراف بھی اور اس کا ورد یہ مطلوب ہے ہم سے اور آپ سے، کریں گے اس کا ذکر انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر سفر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ ابو موسیٰ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر، جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ تم کو نہ بتا دوں؟ اگر آپ کے پاس کسی مملکت کے خزانے آنے کا کوئی ذکر کر دے تو آپ اندر سے کتنے خوش ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو جنت کے خزانوں کا پتہ بتانے کی بات کہی ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو موسیٰ یہ بتاؤ کیا میں تم کو جنت کے خزانے نہ بتا دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ضرور بتائیے جنت کا خزانہ کیا ہے۔ یہ ایک اسلوب ہے کسی بات کو دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے۔ جب کسی چیز کا کوئی سوال کیا جاتا ہے تو سوال انسان کے بند ذہن کو کھول دیتا ہے، انسان کے ذہن کے بند دریچوں کو سوال کھول دیتا ہے، ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے، علم کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ اور شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور سوال اور جواب کے تناظر میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ کبھی آپ کوئی بات سوال اور جواب کی شکل میں اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو عطا کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک سفر میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری کیا میں تم کو جنت کا خزانہ نہ بتا دوں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جنت کا خزانہ ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ جو لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھتے ہیں گویا وہ جنت کا خزانہ جمع کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا دروازہ ارشاد فرمایا، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ملے اس کا طلبگار میں بھی ہوں اور اس کے متمنی آپ بھی تو ہیں۔ جنت کا خزانہ مجھے مل جائے اور جنت کا خزانہ آپ کو نصیب ہو جائے، یہ تمنائیں ہماری اور آپ کی مشترکہ ہیں، تو کیوں نہ ہم اور آپ مل کر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیا کریں
اور اس کا ورد کر لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 بیماریوں کی دوا موجود ہے، اس کو ہلکے میں نہ لینا۔ نبی علیہ السلام نے متعدد اذکار کو، قرآن مجید کی متعدد آیات کو، قرآن حکیم کی متعدد صورتوں کو اپنی امت کو اس عنوان سے بتایا، سمجھایا ہے کہ ان اذکار میں، ان آیتوں میں، ان صورتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے جو فوائد موجود ہیں، ان فوائد کو ہم اور آپ کیسے حاصل کریں، ان فائدوں کو ہم اور آپ کیسے حاصل کریں۔ ان فائدوں کو پانے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے جن اذکار کا جو فائدہ بتایا ہے اس فائدے کو بھی ذہن میں رکھیں اور ان اذکار کی پابندی رکھیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پابندی رکھی تو اس کے نتیجے میں 99 بیماریوں کی دوا ہمیں اور آپ کو مل جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 99 بیماریوں میں سے جو سب سے ہلکی بیماری ہے وہ ہے غم، وہ ہے ہم، وہ ہے اندر کی پریشانی، وہ ہے اضطراب۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اندر سے بڑے پریشان رہتے ہیں، الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اتنے مغموم کیوں ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ میں پریشان کیوں ہوں، لیکن پھر بھی پریشان ہوں۔ مجھے پریشانی کی وجہ نہیں معلوم، مجھے اپنی پریشانی کی علت نہیں معلوم، مجھے ریزن نہیں معلوم کہ دل اتنا غمزدہ کیوں رہتا ہے، مگر رہتا ہے۔ ان کو وجہ نہیں معلوم، یہ ہم ہے دل کی پریشانی، اس کا کوئی ریزن معلوم ہو یا دل کی الجھن کا کوئی سبب معلوم نہ ہو۔ ہر پریشانی، ہر غم کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر موجود ہے۔ 99 بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، اور سب سے ہلکی بیماری نبی علیہ السلام نے غم قرار دی ہے۔ ہم میں کون ایسا ہے جو آج اندر سے پریشان نہیں؟ کوٹھیاں ہیں، پریشانی باقی ہے، کاروبار اپنے عروج پر ہے، دل کی الجھن باقی ہے، دنیا کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں، مگر دل کا قلق اور دل کا اضطراب باقی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا علاج ہے۔ ہم اور آج اپنے گھروں سے نکلیں، ہم اور آپ جب اپنے گھروں سے نکلیں تو نبی علیہ السلام کی عطا کردہ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی شامل ہے اس میں۔ ترجمہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ ان کے نام کی برکت یہ ہے کہ جس کام کے ساتھ ان کا نام لے لیا جائے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون روزانہ آپ پڑھتے ہیں، ان کے نام کی برکت کا اقرار اور اعتراف تو کرتے ہیں، مگر اس کا ترجمہ نہیں معلوم۔ ہر ثنا میں آپ کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، آپ کا نام بہت بابرکت ہے۔ دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر، دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھ کر، چراغ جلاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر، اور چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر۔ آج آپ کے چراغ یہی لائٹیں ہیں، ان کو جلاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر، ان کو بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر۔ جس کام کو آپ اللہ کے نام سے شروع کریں گے اللہ کے نام کی برکتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو جب اپنے گھر سے نکلیں تو اس دعا کا خاص اہتمام رکھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے گھر سے نکل رہا ہوں اور اللہ پر ہی میں نے بھروسہ کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، میرے مصطفیٰ کی خوشخبری یہ ہے یہ گھر سے باہر نکلا ہے اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا، اب اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، شرور و فتن سے محفوظ رہے گا، حادثات سے یہ محفوظ رہے گا، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہے گا، شریروں کے شر سے محفوظ رہے گا، نظر بد سے محفوظ رہے گا، زندگی کے بہت سارے حوادث سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔